بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے عمران خان نے نئی لڑائی کی جانب قدم بڑھا دیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ جو جاری ہوئی ہے اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں اور میڈیکل رپورٹ لانے والوں کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کپتان نے ایک آخری پیشکش کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میری اس پیشکش کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جبکہ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کی مزید 2 ایسی وکٹیں گرنے والی ہیں جس کے بعد منظرنامہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ باغی کارکنان پر ڈاکٹر شاہد مسعود نے کچھ نئی بجلیاں بھی گرائی ہیں، ان کا کیا انکشاف ہے؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور پورا جو ایک کھیل رچایا جا رہا ہے، اس کھیل میں عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس تک لے جانے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، ملک خدا داد میں جو کچھ چل رہا ہے، تجربہ کاروں کی تجربہ کاری اور ان تجربہ کاروں کو لانے والے سہولت کاروں کی آج نوازشات کی بدولت پاکستانی روپیہ سری لنکا، جو کہ حال ہی میں دیوالیہ ہو چکا ہے، اس سے بھی نیچے آ چکا ہے اور اس وقت ساؤتھ ایشیا کی سب سے بدترین کرنسی کا تاج ہم نے اپنے سر پر سجا لیا ہے۔ مہنگائی اور اکنامک سچویشن میں ہم ٹاپ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ظلم بھی سہو اور آہ بھی نہ کرو بلکہ واہ واہ کرو۔ تو ہماری طرف سے ان سہولت کاروں کو مبارک ہو جنہوں نے یہ سارے تحفے ہم پر مسلط کیے۔ اب مریم نواز نے کل یوتھ کنونشن سے خطاب میں انکشاف کیا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے فوج کے خلاف ایک بغاوت تھی اور بغاوت کا سرغنہ عمران خان تھا۔ دہشت گردی کا منصوبہ زمان پارک میں بنایا گیا، حملے منصوبہ بندی سے ہدف بنا کر کیے گئے۔ جتھوں کے سربراہ تحریک انصاف کے رہنما تھے عمران خان، اپنے دماغ سے خناس نکال دیں، کوئی ان کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ، اگر آپ کی باتیں درست ہیں، عمران خان کا کھیل ختم ہو گیا ہے، تو اس سے اچھا موقع ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الیکشن کروا دیں، الیکشن سے نہ بھاگیں بلکہ اتنی جلدی الیکشن کروائیں کہ دنیا حیران ہو جائے۔ آپ الیکشن نہیں کرائیں گی کیونکہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ گدھے صرف ایک شرط پر ریس جیت سکتے ہیں کہ گھوڑے کو ریس سے بے دخل کر دیا جائے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت گھوڑا مکمل طور پر ریس سے بے دخل نہیں ہو پا رہا۔ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے رہنما ضرور پارٹی چھوڑ رہے ہیں، مگر عمران خان کے نام پر ووٹ دینے والے وہیں پر کھڑے ہیں، بلکہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ خان کو نہیں چھوڑ رہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے عامر ڈوگر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ملتان شیر شاہ موٹر وے انٹرچینج سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ چند روز قبل یہ ضلع کچہری خانیوال سے رہا ہوئے تھے اور وہاں سے دوبارہ انہیں گرفتار کرنا تھا، لیکن یہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ ان پر 9 مئی کو ملتان کینٹ میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے۔ سینٹ میں ایک بہت بڑا دھچکا بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اب سابق ارکان اسمبلی کے بعد سینیٹرز کا بھی پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سینیٹر شوکت ترین، فلک ناز، ذیشان خانزادہ، ان کا پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی بھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینیٹر محمد آفریدی آزاد امیدوار منتخب ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ان کے پی ٹی آئی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے میں پی ٹی آئی کا مرکزی کردار تھا۔ خیبر پختونخوا سے سینیٹر فدا محمد نے بھی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان متوقع ہے۔ پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ نیازی کی پریس کانفرنس کے بعد مشاورت ہوئی۔ 2 سینیٹر نے سینٹ نشست سے مستعفی ہونے سے متعلق قانونی ماہرین سے مشاورت کی ہے۔ تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شاہد مسعود جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر، بے شک جتنے مرضی لوگ سٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ یہ لوگ پارٹی نہیں چھوڑ رہے، لیکن ان کے بھی پارٹی چھوڑنے کے امکان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چودھری پرویز الہی گرفتاری سے پہلے پارٹی چھوڑتے ہیں یا گرفتاری کے بعد، کیونکہ پہلے اینٹی کرپشن اور اب انسداد دہشت گردی کے مقدمے ان پر چلائے جائیں گے اور انہیں فورس کیا جائے گا
کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیں۔ یہ دعویٰ بھی انہوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں بھی جو ایم پی او کے تحت رہا ہو چکے ہیں دیگر مقدمات کے تحت، لیکن جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ ملوث پائے گئے 9 مئی کے واقعات میں، ان کے خلاف ثبوت ہوئے، تو کسی بھی صورت انہیں کلین چٹ نہیں ملے گی اور ان کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ اور ملٹری کورٹس میں اگر کسی کو لے جانا ہوا تو اس کی معافی صرف پارٹی چھوڑنے کے اعلان سے نہیں ہوگی۔ اب اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ اس حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں اور یہ کنفرم ہو چکا ہے۔ اس پر کام بھی بہت تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنایا گیا کمیشن اس وقت معطل ہو چکا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ قاضی فائز کے دفاع میں آئے ہیں اور کہا ہے کہ آڈیو لیکس چیف جسٹس کی ذات کے حوالے سے ہیں تو ان سے کیسے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ اس پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس چیف جسٹس کی ذات کے حوالے سے ہیں تو ان سے کیسے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے حکومت چیف جسٹس سے مشورہ کرے۔ بلی اب تھیلے سے باہر آ گئی ہے، یعنی انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ آڈیو لیکس در حقیقت چیف جسٹس کے خلاف تھی۔ البتہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو خود ہی بونگی مار کے پھنس گئے ہیں۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب کل قادر پٹیل اور گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی کھچ ماری، ایک عجیب سی میڈیکل رپورٹ اور ایک انتہائی گھٹیا پروپیگنڈا کر کے۔ ایک جانب کہتے ہیں کہ خان کو سٹریس اور انگزائٹی تھا، دوسری جانب ان کا ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر ایک 30-35 سال کے صحت مند نوجوان کے مطابق تھا۔ ویسے ان ڈاکٹرز کو اس پر انعام دینا چاہیے۔ یورین ٹیسٹ سے یہ بندے کی مینٹل ہیلتھ کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ جس شخص کا ہارٹ ریٹ، پلس ریٹ سب کچھ نارمل ہے، اسے جو ہے وہ انگزائٹی ہے اور سٹریس ہے اور اس کا دماغی توازن بھی خراب ہے، تو یہ جہالت کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ان جاہلوں کو خود ملنا چاہیے۔ اب عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے عبدالقادر پٹیل نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کی رپورٹس میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال ہوا ہے۔ تاہم عمران خان کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے عبدالقادر پٹیل اور ان کے معاونین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی اعلامیے کے مطابق عمران خان نے نیب، وزارت صحت اور پیمز کے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بیرسٹر ابو ذر غفاری کی سربراہی میں قانونی ٹیم کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ عبدالقادر پٹیل کی الزام تراشی پر ہتک عزت اور دیگر قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو دوسری جانب عمران خان نے ایک بڑی آفر کی ہے۔ خان صاحب نے ملک کی خاطر یہ کہا ہے کہ اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر بات چیت کرنی چاہیے، مجھے اپنی سختی کی نہیں ملک کی فکر ہے جو سب کو ہونی چاہیے، بات چیت کی اپیل کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھ پر سختی کر رہے ہیں، مجھ پر کیسز بنا رہے ہیں اور میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے ایک میز پر اکٹھے ہو کر بیٹھیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ واضح کر دوں، میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ نظام میں باہر سے آنے والے گزارا نہیں کر سکتے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ملک میں جب تک انصاف کا نظام نہیں آتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں تو اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ عجیب ذہن کے لوگ ہیں، جب میں مذاکرات کی بات کروں تو ان کے گھٹنے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر بات چیت کرنی چاہیے۔ جو اس وقت یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں۔ قوم اور کارکنوں کو کہتا ہوں کہ صبر کریں، کوئی فکر نہ کرے، تحریک انصاف ختم نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ عوام ہو اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ آپ الیکٹیبلز کو توڑ سکتے ہیں، آپ ووٹرز کو نہیں توڑ پا رہے، آپ ووٹ بینک کو نہیں توڑ پا رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مجھ میں سانس ہے حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ مجھے اس وقت اپنے ملک کی فکر ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 308 روپے کا ہو گیا ہے، خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے تھی۔ پی ڈی ایم والوں کو کیوں فکر نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے ڈالر 130 روپے مزید مہنگا ہوا ہے، تو یہ بڑا عام ہے
اب انہوں نے میڈیکل رپورٹ والی کھچ ماری ہے، آپ جا کر دیکھیں لوگ اس پر کیا باتیں کر رہے ہیں اور ان پر لانتیں ڈال رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس حوالے سے اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔